ایک تو حدیث سکران جی بیان کر لی، ایک یہ پھر نصیحت کی بات کر لی۔ حدیث سکران مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں کہ بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات۔ ہاں، یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر قوم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرتے ہیں، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع ہے اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے ہیں جہاں سارا عرب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سے ایسے اہم امور بیان فرما دیے جو امت کے لیے ہمیشہ رہنما اصول قرار پائے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اور پھر خود آپ نے بھی اتنے بڑے اجماع میں اس کے بعد مخاطب نہیں ہونا تھا۔ اسی رہنما اصولوں میں سے ایک آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے بعد قرآن مجید اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا، ٹھیک ہے، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کی عزت و توقیر کرو گے، میرے اہل بیت کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرنا اور کتاب اللہ کی روشنی میں اہل بیت سے رہنمائی لینا۔ اب حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا وہ بھی آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ بات تو اصل وہ ہوتی نا کہ بندہ توڑ پہنچ جائے۔ اب یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، اختصار کے ساتھ میں بات کروں، یہ جامع ترمذی، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ہے اور اس پر بہت سارے جو ہے نا وہ محدثین نے کام کیے۔ اب آپ کو اس کے علاوہ دیگر اہل سنت اہل حدیث علماء کی تحقیقات یہ آپ کو اپنی سکرین پہ بھی مل جائے گی، اور اس کی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حکم الحدیث یہاں پہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے لگائے ہیں اور تقریباً دوسرے بھی سلفی علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ تو اب ہم آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ اصل میں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے وہی فرمایا تھا جو غدیر خم پہ آپ نے فرمایا تھا۔ اب آ گیا باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ، میں نے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ کے حج میں یوم عرفہ کے دن، وہو علی ناقتہ القصواء، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر موجود تھے، یخطب، وہ آپ خطبہ فرما رہے تھے، فسمعت ویقول، میں سن رہا تھا آپ فرما رہے تھے، ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو حجۃ الوداع میں بھی یہی سنا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے اور میری اطرت ہے، میرا خاندان ہے، میرے اہل بیت ہیں، 5 تن پاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ حدیث کا حکم لگا ہے، حدیث ٹھیک ہے۔ اب نیچے فوائد الحدیث لکھے ہیں جناب کس نے؟ حافظ فاروق الرحمن یزدانی نے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا لکھنے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سے ایسے اہم امور بیان فرما دیے جو امت کے لیے ہمیشہ رہنما اصول قرار پائے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اور پھر خود آپ نے بھی اتنے بڑے اجماع میں اس کے بعد مخاطب نہیں ہونا تھا۔ اسی رہنما اصولوں میں سے ایک آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے بعد قرآن مجید اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا، ٹھیک ہے، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کی عزت و توقیر کرو گے، میرے اہل بیت کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرنا اور کتاب اللہ کی روشنی میں اہل بیت سے رہنمائی لینا۔ کون لکھ رہے ہیں جناب؟ فاروق الرحمن۔ اب جیسے اجمالی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اگر سنت بھی ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر بھی اہل بیت سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے؟ حضرت بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعلم الناس بالسنہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ اور خود نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں قرآن مقدس کی تنزیل پر لڑا ہوں، اس طرح قرآن مقدس کی تفسیر پر، میری سنت طریقے پر میرے بعد ایک بندہ لڑے گا۔ اور لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی علیہ السلام کو فرمایا آپ ہے۔ اور ایک دوسری روایت